سب پہ نظر اندر کی خبر۔ آپ کا وزیر اعظم آپ کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان ایک بار پھر آپ کے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ براہ راست اس وقت وزیر اعظم عمران خان کے سوالات کا جواب دے رہے ہیں۔ آئیے آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ جو سب سے اہم بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اللہ نے پہلے دو کرونا کے جب ویوز آئے، جب کرونا پہلی دفعہ دونوں دفعہ ہمارے ملک میں جب اوپر گئی، تو ایک قوم نے بھی اسپیشلی خاص طور پہ جب پہلی دفعہ قوم نے بھی پوری طرح تعاون کیا ایس او پیز کے اوپر، اور ہم وہ خوش قسمت ملک ہیں جو کہ اپنے ہمسایوں کو دیکھ لیں اور بلکہ دنیا میں بھی دیکھ لیں، ہم وہ ملک ہیں اور بڑی آبادی 22 کروڑ لوگوں کی آبادی کہ ہم بڑی اللہ کے کرم سے اچھی طرح نکل گئے۔ ہم نے اپنی لاک ڈاؤن بھی نہیں کیا جس سے بہت غربت پیدا ہوتی ہے۔ ہندوستان میں 22 کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے گئے ہیں، جتنی ہماری ساری آبادی ہے۔ لاک ڈاؤنز کی وجہ سے جو انہوں نے پہلی دفعہ لگائے، 22 کروڑ لوگ متاثر ہوئے، ان کی زندگی غربت سے نیچے گئے، تو ہم ادھر سے بھی بچ گئے، اور اللہ کا کرم ہے کہ ہم نے دونوں طرف سے اپنی قوم کو بچا لیا۔ اب یہ تیسرا ویو ہے ہندوستان میں۔ اگر آپ دیکھ لیں کہ کیا حالات ہیں، بنگلہ دیش میں بڑی تیزی سے اوپر جا رہے ہیں کیسز، نیپال میں جا رہے ہیں، ایران میں جا رہے ہیں، ہمارے ارد گرد یہ سارے ہمارے ہمسائے ہیں۔ تو اگر اس کے مقابلے میں پاکستان دیکھیں تو ہمیں اللہ نے ابھی بھی بچایا ہوا ہے۔ تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو عید کی چھٹیاں ہیں، اپنی قوم کا، اپنے لوگوں کا، اپنے بڑوں کا ابھی سے خیال رکھیں۔ جتنی آپ احتیاط کریں گے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اتنا ہی ہم اس عذاب سے نکل جائیں گے۔ اگر خدا نخواستہ ہم نے احتیاط نہ کی، پھر سے میں یہ کہتا ہوں کہ ہندوستان میں جو آج حالات ہیں، اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے دیکھ کے کہ جس طرح کے وہاں ہسپتال بھرے ہوئے ہیں، سڑکوں پہ لوگ مر رہے ہیں، آکسیجن کی کمی ہے، اور ابھی بلکہ کیسز بڑھتے جا رہے ہیں، نیچے نہیں آ رہے۔ ہمارا جو تیسری بھی جو ویو ہے، ہمارے اب کیسز اوپر نہیں جا رہے، ہمارے اب سٹیڈی ہو گئے ہیں۔ میں کل ہسپتال میں بھی گیا، میں نے خود پیمز میں جا کے ڈاکٹر سے بھی بات چیت کی، تو انہوں نے بھی مجھے یہ خوشخبری سنائی کہ وہ جو تیزی سے کیسز اوپر بڑھ رہے تھے، وہ اب نیچے نہیں آ رہے، لیکن تیزی سے اوپر نہیں جا رہے۔ اس لیے میں آپ سب سے درخواست کروں گا، بلکہ میں آپ سب کو اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنی فیملیز کے لیے تاکید کروں گا کہ اب ایس او پیز، اور ایس او پیز کے جو سب سے بڑا ایس او پی ہے وہ یہ ہے، 50% دنیا اب یہ اس تجربے سے نکل چکی ہے کہ 50% یہ کرونا کم پھیلتی ہے اگر آپ نے ماسک پہنے ہوئے ہو، خاص طور پہ بند جگہوں کے اوپر، خاص طور پہ جدھر زیادہ لوگ جمع ہوتے ہیں۔ کھلی جگہوں کے اوپر پھر بھی اگر فاصلے ہیں تو پھر گزارا ہو جاتا ہے، لیکن جدھر قریب ہیں لوگ اور بند جگہ ہیں، ادھر ضرور یہ عید کی چھٹیوں میں ماسک پہنیں۔ اپنے آپ کو بچائیں، اپنے بزرگوں کو بچائیں، اپنے جو بیمار لوگ ہیں ان کو بچائیں، اپنی قوم کو بچائیں، کہ مجھے لاک ڈاؤن نہ کرنا پڑے۔ لاک ڈاؤن کا سب سے بڑا نقصان غریب لوگوں کو ہوتا ہے، غربت پھیلتی ہے، چھابڑی والے، ریڑھی والے، دہاڑی دار، یہ سب متاثر ہوتے ہیں جب لاک ڈاؤن لگتا ہے۔ تو یہ عید کی چھٹیوں میں ہم نے آپ کو کہا کہ اگر پرہیز کر لیں، ایک مختلف قسم کی عید کر لیں، تو یہ جو مشکل، یہ جو اوپر ایک تیزی سے کیسز بڑھ رہے تھے، جو ابھی تک ہمارے ہسپتال بچے ہوئے ہیں، ہم انشاءاللہ اس تیسرے ویو سے بھی نکل جائیں گے۔ 05192249000 ہمارے ساتھ پہلے کالر کون ہے؟ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی بات کیجیے گا۔ جی آواز آپ کی نہیں آ رہی، دوبارہ بولیے گا۔ ہلو جی بات کیجیے۔ ان کی ٹیلی فون لائن میں کچھ مسئلہ سنائی دے رہا ہے۔ اگلے کالر سے ہم بات کریں گے۔ نمبر آپ ملا رہے ہیں 05192249000۔
آپ کال کر رہے ہیں پاکستان سے بھی کال کر سکتے ہیں, آپ اگر باہر ہیں باہر سے بھی کال کر سکتے ہیں. اضافی کوڈ آپ کو شامل کرنا ہوگا 9251. اگلے کالر ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. ہیلو جی, ان کی بھی کال لگتا ہے ڈراپ ہو گئی ہے. اگلے کالر سے بات کریں. کافی لوگ کال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس نمبر پہ. نمبر آپ کی اسکرین پر بھی آ رہا ہے 051-922-4900. اس نمبر پہ آپ آ کے پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب سے براہ راست بات کر سکتے ہیں. آپ کے سوالات اور وزیر اعظم کے جواب. اس سلسلے کی آج یہ تیسری نشست لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور ٹیلی فون کالز آ رہی ہیں ہمیں. جی ہم اگلے کالر سے اب بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہیں لائن پر کون؟ جی السلام علیکم. مجھے بتایا جا رہا ہے کہ ٹیکنیکل ایشو آ رہا ہے بیک اینڈ پہ, جس کی وجہ سے کال جو ہے وہ تھرو نہیں ہو پا رہی. تو ہم یہاں پر ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد ہم واپس کال آ گئی ہے شاید. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی پوچھیے گا اپنا سوال. جی میں مبین خان بات کر رہا ہوں بلا گھر سے. جی 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 میرا سوال ہے خان صاحب سے. جی آپ کی حکومت میں آنے کا سب سے اسٹرانگ پوائنٹ یہی تھا کہ پاکستان میں قانون طاقتور اور کمزور کے لیے برابر ہو جائے گا. جی ٹھیک ہے. آپ کی ساری جدوجہد اس مدعے کے گرد میں گھومتی رہتی ہے. ٹھیک ہے کہ پاکستان میں طاقتور کے لیے کوئی قانون ہے ہی نہیں. خان صاحب مجھے سمجھ نہیں آئی کس چیز کے لیے قانون ہے؟ کہہ رہے ہیں پاکستان میں طاقتور اور کمزور کے لیے ایک قانون نہیں ہے. جی اچھا جی طاقتور لوگ جو ہے نا وہ قانون کو اپنے حق میں موڑ لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی سمجھ آ گیا. جی میں سمجھ گیا. اچھا اب میں اپنی قوم سے تھوڑی سی آپ سے یہ آپ کو زحمت دوں گا کہ تھوڑا ذرا لمبا اس کی جو میں نے آپ کی وضاحت کروں گا تھوڑا سا ذرا ٹائم لوں گا, لیکن میں یہ چاہتا ہوں بڑی غور سے آپ میری یہ بات سنیں, کیونکہ میری جو جماعت بنی تھی آج سے 25 سال پہلے اس کا نام تھا تحریک انصاف. یہ کیوں میں نے جماعت بنائی تھی جبکہ اللہ نے ایک انسان کو سب کچھ دے دیا تھا, سب سے زیادہ شہرت ملی تھی, جتنی اللہ نے مجھے جو دیا تھا پیسے میری ضرورت کے مطابق بہت تھے. میں ایک وہ انسان جس کو کوئی کام کرنے کے, میرے پاس جتنا پیسہ تھا میں کچھ بھی نہ کرتا تو اپنی زندگی گزار سکتا تھا. تو میری طرح کا آدمی کیوں آیا سیاست میں, یہ آپ نے سمجھنا ہے. اور کیوں پارٹی کا نام رکھا تحریک انصاف. دیکھیں میری عمر اتنی ہے جتنی پاکستان کی عمر ہے, تقریباً 5 سال بڑا ہے پاکستان میرے سے. تو میں نے پاکستان کو اپنے سامنے ہم نے بڑے ہوتے دیکھا. میں پاکستان کے ساتھ بڑا ہوا اور مجھے موقع بھی ملا کہ 18 سال کی عمر کے بعد میں برطانیہ چلا گیا. ادھر میں نے یونیورسٹی میں گیا, ان کا میں نے سسٹم سٹڈی کیا. پھر کرکٹ کی وجہ سے میں ساری دنیا میں گیا اور ادھر دنیا کے میں نے سسٹمز دیکھے. اور یونیورسٹی کے اندر جو میری ڈگری تھی وہ پولیٹکس اور اکنامکس میں تھی, تو میں نے پولیٹیکل سائنس پڑھی. اب میں یہ چاہتا ہوں آپ میری ایک بڑی غور سے بات سنیں. دنیا کی تاریخ میں جو سویلائزیشن, جو قوم اوپر گئی ہے, اس میں سب سے بڑا کام اس نے یہ کیا تھا, قانون کی بالادستی لے کے آئے تھے. جو باقی دنیا سے بہتر ان کی قانون کی بالادستی تھی. براہ راست وزیر اعظم پاکستان کی گفتگو آپ نے سنی. A1 TV سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے A1 TV. A1 TV سب پہ نظر اندر کی خبر.